بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بإذن اللہ تعالی۔ اعراب القرآن میں آج ہم سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 8 تک کی اردو میں نحو و صرف کی ترکیب کریں گے، اور ان آیتوں میں آنے والے اسماء، افعال اور احرف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اسکرین پر آپ کو الگ الگ رنگ میں کلمات نظر آ رہے ہیں، جن میں لال کلر والے اسماء ہیں، ہرے کلر والے، ہرے رنگ والے افعال ہیں، اور نیلے رنگ والے حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، یہ واو حرف جر ہے اور قسمیہ ہے، مبنی علی الفتح، اور الفجری یہ اسم مجرور ہو جائے گا واو حرف جر کے لیے، وعلامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ، جار و مجرور مرکب جاری ہو جائیں گے، اور یہ ایک اقسم فعل محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، کس کی؟ الفجر کی۔ تو فجر یہاں پہ ظرف کے معنی میں آیا ہے، صبح کے وقت۔ تو فجر جو ہے فا جیم اور را یعنی باب نون سے آتا ہے، فجرا یفجرو فجرن یا فجورن۔ تو فجرن کا معنی ہوتا ہے کسی کو پھاڑ کے پانی بہانا، یا فجورن آتا ہے نافرمانی کرنے کے معنی میں۔ دوسری آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر واو حرف عطف ہے۔ جب بھی حرف عطف آئے اور اس کے بعد میں اگر مفرد کلمہ ہے تو اس کا معطوف علیہ مفرد ہی ہوگا، اور اگر معطوف جملہ ہے تو اس کا عطف پچھلے جملے پر ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ کیونکہ مفرد ہے، واو حرف عطف کے بعد میں لیالن، تو مفرد کا مفرد پہ ہوگا، یعنی الفجر پر، کیونکہ عطف جو ہوتا ہے وہ اعراب میں اپنے معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، یعنی مطبوع کا تابع ہوتا ہے۔ مطبوع کون ہوتا ہے؟ معطوف علیہ، اور تابع کون؟ جو معطوف ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ موصوف بن رہا ہے عشرین کا۔ عشرین صفہ ہے، صفہ یعنی نعت، یہ اپنے موصوف یا نعت کہیں تو منعوت کا تابع ہوگا عدد میں، یعنی موصوف واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو تو صفہ عدد میں اسی کو فالو یعنی پیروی کرے گی، اور اسی طرح مذکر یا مؤنث میں، اور نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، اور اعراب میں چاہے رفع، نصب یا جر حالت میں، تو ہر حالت میں صفہ جو ہے وہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کی۔ اس طرح موصوف اپنی صفہ سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف نمبر 1 الفجری پہ۔ تو لیل ان کی جمع لیالن، رات، راتیں، کتنی راتیں؟ عشرن، 10 راتیں، یعنی قسم ہے فجر کی یعنی صبح کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ان سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جن کے فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ اور والشفع والوتر واللیل اذا یسر، واو پھر حرف عطف مبنی علی الفتح، الشفعی یہ معطوف یعنی تابع ہے الفجری اپنے مطبوع کا اعراب میں، تو یہ بھی مجرور، اور الشفعی یعنی جفت یا مساوی جو ایون ہوتی ہیں۔ والوتری، واو پھر حرف عطف اور الوتری اس مجرور، تو یہ بھی تابع ہے فجر کا، تو یہ معطوف نمبر 3 ہو جائے گا۔ وتری یعنی طاق راتیں، یہاں پہ راتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے طاق راتیں، تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا، معطوف نمبر 3۔ اور واللیل، واو پھر حرف عطف اور اللیل اسم مجرور، لأنہ معطوف رابع یعنی چوتھا معطوف ہے یہ الفجر کا۔ اذا جو ہے ظرف زمان مبنی علی سکون فی محلی نصب ہے، تو جب بھی ظرف آئے تو ظرف کے بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو مضاف الیہ آ رہا ہے یسری، یسری یہ فعل مضارع ہے،
اور اس کا یا جو ہے اینڈ کا یہ محذوف ہے. یہ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفع ضمۃ المقدرۃ للثقل علی الیاء المحذوفہ، کیونکہ اصل میں یسری تھا یہ. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا یا گزرنا. تو فاعل اسی کے اندر ہے مستتر جوازن تقدیر ہوا، اور یہ لوٹ رہا ہے اللیل کی طرف. اس طرح یسری فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا اور محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کا. اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کا جو محذوف ہے شروع کا، اس کے متعلق ہو جائے گا. یعنی اور قسم ہے جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو. اور حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل یہ حرف ہے، حرف استفہام مبنی علی السکون، اور یہاں پہ یہ تقریریہ ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے. فی حرف جر اور اس کے بعد میں اسم مجرور آتا ہے، اور اسم مجرور آ رہا ہے ذالک. یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر بعید، یعنی دور کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس میں سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ کو چھوڑ کے. تو اس کا اعراب ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو ذالک یہ اسم اشارہ مبنی علی الفتح فی محل جری مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے. اور دوسرا یہ ذا جو ہے اس کو ہم اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل جری بھی حرف جر فی کے لیے. پھر یہ جو لام ہے اس لام کو لام للبعید حرف کہیں گے مبنی علی الکسرہ. یہ کاف حرف خطاب ہے مبنی علی الفتح. تو فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ مرکب جاری یعنی شبہ جملہ ہوا، اور یہ ایک خبر مقدم محذوف کی جگہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس کے متعلق ہیں. تو یہ محلن مرفوع ہو کے خبر مقدم بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، اس کا مبتدا آگے آئے گا تو وہ مبتدا مؤخر کہلائے گا. قسم یہ نکرہ ہے یہاں پہ، اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا. یہ مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ. جب جملے میں کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ رہے ہوں یا کوئی جملہ آ رہا ہو تو وہ اکثر اس اسم نکرہ کے لیے صفہ بن جاتا ہے. تو صفہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کی، تو اسی طرح اس کا اعراب ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی اسم معرفہ کے بعد میں جار مجرور ہوں یا کوئی جملہ ہو تو وہ اکثر اس کا حال بن جاتا ہے محلن منصوب ہو کے. تو یہ جو لام حرف زر کے بعد میں ذی اسم مجرور وہو مضاف اور مضاف الیہ ہجرن، تو مضاف و مضاف الیہ لام حرف جر کے لیے مجرور، اور یہ جار مجرور شبہ جملہ ہوا اور محلن مرفوع ہو جائیں گے قسم موصوف کے لیے. تو قسم موصوف اپنی صفہ سے مل کے مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو لام حرف جر اور ذی جو ہے یہ اسم مجرور ہے اسماء الخمسہ میں سے، اور یہ ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے اور مضاف الیہ آ رہا ہے ہجرن. ہجرن اسم ہے مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الکسرۃ الظاہرہ. یہ حا جیم را اس کے اصلی حروف ہیں حجر یحجرو حجرن یعنی منع کرنا، روک دینا. اور حجر جو ہے یہ اسم و ذات ہے یعنی ممانعت یا رکاوٹ. یہاں پر ہجر کا معنی عقل لیا گیا ہے کیونکہ عقل انسان کو نقصان سے بچاتی ہے، روکتی ہے بری باتوں سے. تو لذی حجر یعنی عقل والوں کے لیے. اس طرح ذی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کے لیے، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ مرکب جاری ہوا یعنی شبہ جملہ، اور یہ صفہ بن جائے گا قسم کی تو محلن مرفوع ہو جائے گا. اس طرح قسم موصوف اپنی صفہ سے مل کے مبتدا مؤخر ہوا، مبتدا مؤخر اپنے
خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ کیونکہ حل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اور یہ کیونکہ نیا جملہ ہے اس لیے مستأنفہ. یعنی کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم باقی ہے؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد. تو حمزہ حرف استفہام مبنی علی الفتح. لم یہ حرف نفی جزمی اور قلبی کہلاتا ہے، مبنی علی السکون. یہ نفی یعنی جملے میں زوردار نفی کرتا ہے، بالکل نہیں کے معنی میں. اور جزمی یعنی اس کے بعد میں فعل مضارع ہمیشہ آتا ہے اور وہ مجزوم ہوتا ہے. اور قلبی اس لیے کیونکہ فعل مضارع کا معنی ماضی میں کر دیتا ہے. آگے ہیں فعل ترا. یہ را حمزہ اور یا اس کے اصلی حروف ہیں، یعنی روٹ ورڈ ہیں. اور ثلاثی مجرد میں یہ باب فا سے ہوتا ہے، یعنی رآ، اور فعل مضارع ہے یرا، اور مصدر ہوتے ہیں رائین یا رؤیتن، یعنی دیکھنا، آنکھوں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کا معنی، اور اس کا ذہن یعنی دماغ سے بھی دیکھنا اس کا معنی بن سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ فعل مضارع مجزوم بھی حرف لم کی وجہ سے، و علامت جزمہ حذف حرف العلہ، یعنی یہاں پہ جو الف مکسورہ یا تھا، یا کی شکل میں لکھا، وہ یہاں پہ حذف ہو گیا ہے اس لم کی وجہ سے. اور والفاعل جو ہے ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ انتا اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جملہ ہو گیا جملہ فعلیہ فعل بفاعل، اور یہ نیا جملہ ہوگا مستأنفہ. اور آگے کیفا اسم استفہام مبنی علی الفتح فی محل نصب میں ہو کے یہ حال ہو جائے گا، کیونکہ کیفا جو ہے یہ کیسے کے معنی میں ہے، کیسے، کس طرح. اور آگے فعلا. فعلا جو ہے فعلا فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع ہوتا ہے یفعلو، اور مصدر فعل یعنی کرنا. فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور فاعل اس کا ظاہر ہے آگے ربو، یہ مرفوع والا مترفع ضمۃ ظاہرہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہے کاف. تو کا جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ، یعنی آپ کے رب نے کیا. بی عباد با حرف جر، اور اس کے بعد میں اسم مجرور آتا ہے، تو آگے ہیں عادن. یہ اسم مجرور ہے بالکسراتی، تو یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے فعلا فعل کے. اس طرح فعلا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا. یہ جملہ فعلیہ ہو کے اس طرح فعل کے لیے سدہ مسدہ دو مفعولوں کے موافق ہو جائے گا، مفعول بہ محلاً منصوب. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے بچائے. ارم ذات العماد. ارم جو ہے یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے. ان کا سلسلہ نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تک یہ جاتا ہے. یہ ارم جو ہے یہاں پہ یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ فتح سے مجرور ہے، کیونکہ یہ عاد کا بدل ہے یا عاد کا عطف بیان ہے. تو بدل کہیں گے زیادہ آسان رہے گا. تو اس کا عاد کا بدل، عاد کیونکہ مجرور ہے با حرف جر کے لیے، تو ارم مجرور بالفتحۃ لأنہ ممنوع من الصرف. آگے ہے ذاتی. یہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر ہوتا ہے ذو. یہ اسم مجرور کیونکہ یہ ارم کی صفہ بن رہی ہے. اور اسم ذاتی ساتھ ساتھ میں مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے العماد جو مجرور ہے بالکسرتی. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ارم کی صفہ ہو جائیں گے، اور ارم موصوف اپنی صفہ سے مل کے یہ عاد کا بدل ہو جائے گا. تو اس طرح یہ بھی پچھلے جملے کا
پارٹ ہوا، یعنی اونچے ستون والے جو ارم نسل سے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے التی سے. التی یہ اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جری صفت ثانیہ لی ارم، یعنی یہ اسم موصول ہے واحد مؤنث کے لیے، اور یہ عاد قوم جو پیچھے آیا تھا اس کا جو بدل ارم ہے اس کی صفہ نمبر 2 ہے. یہ جب بھی اس میں موصول آئے تو اس کے لیے ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. صلہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے، اور اس جملے میں ایک ضمیر ایسی عائد ہونی چاہیے جو اسم موصول کے مطابق ہو. تو آگے جملہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ، لم یخلق مثلها فی البلاد. لم یہ حرف نفی جزمی و قلبی مبنی علی السکون، جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ لم ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے اور اس کو مجزوم کرتا ہے، اور فعل مضارع کا معنی ماضی میں کر دیتا ہے. اس کے بعد میں ہے یخلق، یہ فعل مضارع مبنی للمجہول ہے. خا لام قاف اس کے روٹ ورڈ ہیں. خلقا یخلق خلقن، یعنی پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فعل مضارع مبنی للمجہول مجزوم بھی حرف لم کی وجہ سے، وعلامت جزمہ السکون، اور اس کا فاعل نہیں ہوتا ہے، جو مفعول بھی ہوتا ہے وہی نائب الفاعل ہوتا ہے. تو نائب الفاعل آ رہا ہے مثلو، نائب الفاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور ساتھ ساتھ میں مثلو مضاف بن رہا ہے. مضاف کی پہچان یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی لام تعریف یعنی ال نہیں آئے گا، اور وہ بغیر تنوین کے ہوگا. تو اس میں ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ آ رہا ہے ہا. یہ ہا جو ہے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ ہو جائے گا. ہا جو ہے یہ ہا کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ التی کی طرف. یہی التی ہے، اس کی طرف یہ ضمیر عائد ہے، کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے، التی بھی مؤنث ہے. پھر ہے فی، یہ حرف جر مبنی علی السکون، اور اس کے بعد اس مجرور آتا ہے، تو اس مجرور ہے البلاد. یہ بلد ان کی جمع ہے، بلاد و جار مجرور یعنی مرکب جاری، اور یہ متعلق ہو جائے گا یخلق جو فعل ہے اس کے. ٹھیک ہے، اس طرح ہے یخلق فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا لا محل لہا من الاعراب. یعنی جن کے مانند کوئی قوم قوت و طاقت میں دنیا کے کسی ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. اللہ تعالی ہمیں ہر عذاب سے بچائے اور اپنے امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.